السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ ایک نیا سبق شروع کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ پچھلی جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے کیا چیز، یعنی میں تجوید کورس کروا رہی ہوں، آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہی تجوید کورس ایک سبق ہم کل کر چکے ہیں، یہ اس کا دوسرا سبق ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا تجوید کے متعلق، تجوید کی تعارف، اس کیا ہوتی ہے تجوید اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث سے کس طرح ثابت ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی۔ آج کچھ ابتدائی ہدایات، یعنی تجوید سیکھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے کرنی ضروری ہیں۔ تو ابتدائی ہدایات اس کے ٹاپک سے یہ چیز ہے، تو میں وہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ابتدائی ہدایات یہ ہیں کہ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو ہم اس کی تلاوت بھی عربی زبان میں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ اب ہم اردو ہیں، ہماری زبان اردو ہے تو ہم اردو والے لہجے میں پڑھیں گے، تو وہ قرآن کا لب و لہجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید کو سیکھیں۔ جی، تو قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے اہل عرب کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ تلاوت وغیرہ سنتے ہوں گے تو کتنا اچھا ان کو لب و لہجہ ہوتا ہے اور کتنا اچھا ان کو تلفظ ہوتا ہے، تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک ہم سیکھ سکتے ہیں وہ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم تلاوت شروع کریں تو اس کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورت جب شروع کریں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سوائے سورۃ توبہ کے، کیونکہ اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ تین چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں کہ جب تلاوت کا آغاز ہو اور سورت شروع ہو رہی ہو، تو تلاوت شروع آپ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سورت بھی شروع ہو رہی ہے، تو آپ تلاوت سے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ تلاوت کرتے کرتے بیچ میں ایک اور سورت آ گئی تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، دوبارہ سے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تلاوت کرنے کے درمیان دنیاوی باتیں نہ کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے قرآن ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو دوبارہ بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ بند کرنے کے بعد دوبارہ سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دوبارہ سے تلاوت شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور کیا ہے کہ آپ تلاوت جب کر رہے ہوں تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں۔ مطلب یہ ہے کہ قل هو اللہ ہے تو ہم اس کو کل نہ کہہ دیں، موٹا قاف ہے تو موٹے قاف کی ادائیگی ہو، پتلا قاف ہے تو پتلے قاف کی ادائیگی ہو۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں جب آپ تجوید میں سیکھیں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور ایک حرف کے بدلنے سے قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اس کی ایک آپ آسان سی میں آپ کو قل ہی کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جو نقطوں والا قاف ہوتا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور کش والا جو قاف ہوتا ہے وہ پتلا پڑھا جاتا ہے۔ تو جو نقطے والا قاف ہے، اگر آپ اس نقطے والے قاف کو موٹا نہیں ادا کریں گے، اس کو باریک قاف کی طرف پڑھیں گے تو مطلب بدل جائے گا۔ موٹے نقطوں والے قاف کا مطلب ہے قل پڑھو، تم پڑھو، اور کل پتلے قاف جو قاف کے ساتھ کل آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ۔ تو اگر ہم کہیں کہ قل هو اللہ احد، مطلب یہ کہ تم پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جب ہم اس کو پتلے قاف ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کل تم کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ جب ہم حرف کو حرف سے بدل دیتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب بدل جاتا ہے۔ دوسری چیز زیادہ غلطی ہماری کیا ہوتی ہے کہ حرکات کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائیں۔ اب حرکات کیا ہے؟ با زبر با، اب ہم نے اس کو اتنا نہیں کھینچنا کہ یہ پوری ایک حرف بن جائے، ٹھیک ہے۔ با الف زبر با، اتنا جب لمبا ہم اس کو کرتے ہیں اتنا لمبا ہم نے حرکت کو نہیں کرنا کہ وہ حرف بن جائیں۔ پھر کیا ہے؟ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ مطلب کیا ہے کہ جو زبر زیر پیش ہے ان کے ساتھ جو حروف مدہ بنتے ہیں ہم ان کی مقدار کو لمبا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ حروف کی مقدار کو لمبا نہ کریں، بلکہ حرکات کی مقدار کو لمبا ہم نہ کریں کہ زبر زیر پیش کو ہم کھینچ لیں۔ جی، تو
تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی حرکت ہے اس کو اتنا لمبا ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا حروف مدہ کی مقدار کو ہم پوری ایک الف کے برابر ادا کریں، یعنی یہ جو با زبر الف با ہوتا ہے، اس میں الف سے پہلے زبر آ گئی تو الف مدہ بن گیا، تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر ضرور ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ با زبر الف با ایسے، ٹھیک ہے۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں، یعنی زبر زیر جس طرح لکھی ہوئی ہے بالکل اسی طریقے سے صحیح دیکھ کر سمجھ کے پڑھیں۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں۔ تو یہ چیزیں تو خیر آپ کو اب آپ ساتھ ساتھ میرے ساتھ سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون سے حروف کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کون سے حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اگر پڑھے ہوئے ہیں، اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، تو ہم ترجمے کو بھی ساتھ پڑھیں، اس کو بھی سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن میں ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کو خوش لحانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ قرآن کو جب ہم اچھے طریقے سے خوش لحانی سے پڑھتے ہیں تو اس کا حق بھی ادا تبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے تو اس کے بعد خیر و برکت اور قبولیت کے لیے، یعنی اللہ میرا یہ پڑھنا قبول کرے اور اس کی میں خیر و برکت میرے لیے اس کو ذریعہ بنائے میرے لیے، تو اس کی دعا ضرور مانگے۔ اور ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک الف کی مقدار کیا آپ کو بتا رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے، کہ عام حالت میں ایک کھلی انگلی کو آپ بند کرتے ہیں، اتنا آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ضروری ہدایات تھیں جو ہم قرآن پڑھنے سے پہلے، تجوید سیکھنے سے پہلے اپنی ذہن نشین کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی کہ ہم تجوید کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بہت شوق سے اس چیز کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔